بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. عزیز دوستو، ماشاء اللہ پورا رمضان جیسے مسجد کچا کچ بری رہتی ہے، ساتھی جو ہے ہر نماز میں پورے ساتھی آ جاتے ہیں، تو ایسے ہی جو ہے رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس ماحول کو قائم رکھنے کی بہت ہی ضرورت ہے، اس لیے کہ رمضان کے بعد شیطان جو ہے وہ ڈسچارج ہوتا، شیطان جو ہے وہ باہر آتا، اور ہمارا گویا کہ ہم اب مسجد میں جو دکھ رہے ہیں اور رمضان کے بعد اگر نہیں آ رہے مسجد کو، تو اس کا مطلب صاف یہی نکلتا کہ ہم مجبوری میں جو ہے مسجد کو آ رہے تھے، ہم راضی پڑھ کے اللہ کو خوش کرنے نہیں آئے، بلکہ شیطان ہمارا گرو جو ہے وہ اندر ہے، تو اس لیے جو ہے ہم آ رہے ہیں۔ ہمارا گرو باہر آیا تو ہم اندر نہیں رہیں گے، ایسا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم رمضان مقتول ہو جائیں گے، اللہ مقتول نہیں، رمضان گیا بختی چلے گئی، تو یہ تو رمضان بختی ہو گیا، اللہ مقتول نہیں ہو گیا۔ حالانکہ ہمیں اللہ مقتول، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کی بندگی 5 وقت ہوتی ہے، 5 وقت جو ہے اذان 5 وقت ہوتی ہے، نماز 5 وقت ہوتی ہے، اور مسجد میں جو بھی اعمال جو ہم رمضان میں یعنی نماز مین اعمال میں نماز، یہ تو سال بھر چلتا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا ہے نماز کی، کوئی نماز ہمارا مس نہ ہو، 5 وقت نماز ادا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 وقت نماز اہتمام سے پڑھتا ہے، میں اپنی ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کروں گا، اللہ کا وعدہ ہے، اتنا بڑا وعدہ ہے۔ حالانکہ 5 وقت نماز میں ہمارا کوئی زیادہ جو ہے وقت خرچ نہیں ہوتا، ٹائم فکسیبل رہتا، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک جو ہے جماعت ہوتی ہے، تو ہر نماز میں مشکل سے 10 منٹ لگتے، اس سے زیادہ کیا نہیں لگتے، تو ہم رمضان میں جو ہے اتنا ٹائم نکال رہے ہیں، تراویح کے لیے 1 گھنٹہ نکال رہے ہیں، اور جو ہے ایسے ہی 5 نمازوں کے لیے اور نوافل کے لیے اتنا وقت جب ہم نکال سکتے ہیں، تو 1 گھنٹہ جو ہے کیوں نہیں نکال سکتے؟ غیر رمضان میں 1 گھنٹہ کیوں نہیں نکال سکتے؟ 1 گھنٹہ جو ہے مسجد میں کیوں نہیں لگا سکتے؟ لگا سکتے، لیکن کیا ہے، ہم جو ہے غفلت میں پڑھ کے ارے کیا ہے جو ایک ماحول ختم ہو جاتا، کون بھی نہیں آ رہے، تو ایک ماحول کی وجہ سے دین پر چل رہے، تو یہ جو ہے یہ ہمارا کوئی دینداری نہیں، یعنی دیکھا دیکھی، ارے سب جنے آ رہے میں بھی آ رہا ہوں، ماحول کی وجہ سے دین پر چلنا ہوا، اپنے چوائس سے دین پر چلنا، اپنے چوائس اپنے رضامندی سے جو ہے دین پر جم جائیں گے تو اللہ کی مدد رہتی ہے۔ ماحول کی وجہ سے یا کسی کی پریشر کی وجہ سے کریں گے تو وہ جو ہے اللہ ایسے عمل کو راضی نہیں کرتے، تو نماز ایسا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ تو نماز ایسا عمل ہے، 5 وقت نماز یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہمارے ہر آدمی چاہتا کہ جو ہے میرے کام آسان ہو، میرے کام میں کسی کی مدد ہو، تو ظاہر ہے کہ اللہ
اللہ جب کسی کی مدد کرے کسی کام میں تو اب جو ہے وہ کام آسان ہو جاتا اور اس میں رکاوٹیں پیدا نہیں ہوتی. ہر طرح کی رکاوٹیں اللہ تعالیٰ دور کرتا اور کام میں آسانی پیدا ہوگی. کام میں اللہ کی جو ہے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. اگر نماز کی پابندی کریں گے تو نماز کے اپنے بے شمار فائدے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق آدمی بھی جو ہے نماز نہیں چھوڑتا تھا. یعنی مسلمان نہیں، منافق بولے تو مسلمان نہیں، تیلنگے سمجھو، تو تیلنگے بھی جو ہے نماز نہیں چھوڑتے تھے. مسلمان چھوڑنا تو دور کی بات. تو ہم تو ماشاء اللہ مسلمان ہیں، تو ہمیں تو نماز کا اہتمام کرنا بہت ہی ضروری ہے. تو جیسے اب جو ہے ایک مہینہ نماز پڑھ کے عادت ہو گئی ہے، مسجد کو آنے کی عادت ہو گئی. اب جو ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، اس کو جو ہے باقی رکھنا ہے. اور اب یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم پکا ارادہ کر لیں گے کہ آج سے میری ایک نماز بھی نہیں چھوٹے گی. اگر پکا ارادہ کر لیں گے تو اللہ آسان کر دے. اگر ہم پہلے سے یہ ذہن بنا کے رکھتے ہیں کہ اب رمضان ہوتے ہی ختم، چھٹی ہو گیا، تو پھر جو ہے اس کو نماز پڑھنا بھاری ہو جاتا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نماز بھاری عمل ہے، یعنی نہیں پڑھیں گے گواتا، شیطان پڑھنے نہیں دیتا. اللہ قرآن میں کیا بولتے ہیں؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. کیا میں تم سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، اے آدم کے بیٹو، اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی مت کرو، شیطان کے بندے مت بنو. شیطان کیسا بولتا کہ ویسا مت سنو. انہو لکم عدو مبین. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے. کیونکہ انہیں ایک سجدہ جو ہے نہیں کرا، آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ نہیں کرا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس مردود ہو گیا اور اللہ کی نظروں سے گر گیا ہو اور کافر بھی ہو گیا. مسلمان تھا لیکن کیا ہے، اللہ کا ایک حکم، ایک سجدہ اگر کرتا تو وہ جو ہے اسلام میں باقی رہتا. لیکن ایک سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے اسلام سے بھی نکل گیا، اللہ کی نگاہ سے بھی گر گیا، تو وہ ہمارا دشمن ہے. اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی، اور تم میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ جو ہے یعنی میری عبادت کرنا یہ جو ہے سیدھا راستہ ہے. تو شیطان جو ہے وہ اب باہر نکلتا، تو اب ہم اس سے بچنا بولے تو نماز کی پابندی کرنا. حدیث میں بھی آتا ہے نا، جب تک آدمی جو ہے نماز کی پابندی کرتا ہے تو شیطان نمازی سے ڈرتے رہتا. نمازی آدمی سے کیا کرتا شیطان؟ ڈرتے رہتا. کوئی برا کام جو ہے کرنے کے واسطے انہیں ڈرتا. یعنی نمازی کو برے عمل میں لگانے کے واسطے شیطان ڈرتے رہتا. یعنی جلدی قریب ہوتا نہیں اس کو، نمازی کے قریب ہوتا نہیں. اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو جو ہے ہر برائی میں جو ہے آسانی سے لے جاتا اس کو. حدیث میں جیسا کہ ہم بات سنتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے بازار میں جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والے کا ایجنٹ ہے. اور جو شخص نماز فجر کی نہیں پڑھتا، فجر نماز پڑھے بغیر جاتا ہے باہر، تو شیطان کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ انہیں شیطان کا ایجنٹ بن کو جاتا، فجر کی نماز نہیں پڑھا. اور فجر کی نماز کے بارے میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا.
کیا ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے صبح صبح اس کا امرتم اپنے کان میں ڈال لیں فجر کی نماز چھوڑ کے؟ کیا ہم کو پسند ہے کہ جو ہے اس کا امرتم اپنے کانوں میں صبح صبح ڈال لیں؟ جو جان لینا چاہتا ہے وہ فجر چھوڑے۔ تو اس لیے کیا ہے فجر کی نماز ایسی بہت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے چہرے پر نور عطا فرماتے ہیں، اس کے چہرے پر نور عطا فرماتے ہیں۔ ایک جو ہے کڑا بولتے ہیں اس کے، انہیں کالا رہے تو بھی ایک کڑا ایک چیز رہتی وہ جو ہے اٹریکٹیبل ہوتا، انہیں کتنا بدصورت ہے تو بھی وہ نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے چہرے پر ایک نور دیتے اور وہ نور جو ہے آدمی کو اپنی طرف کھینچتا۔ تو وہ فجر کی نماز ادا کرنے والے کے چہرے پر وہ کڑا اللہ دیتے رہتے۔ وہ صابن لگانے سے، کریمہ لگانے سے، بیوٹی پارلر میں جا کے جو ہے اپنے آپ کو یہ کرنے سے وہ کڑا نہیں آ سکتا، لیکن نماز کی برکت سے ایسا کڑا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے فجر کی نماز ادا کرنے سے۔ اور جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتا اس کے چہرے پر نور نہیں رہتا، کوئی کڑا رہتا نہیں۔ دیکھے تو جو ہے کبھی بھی جو ہے اس کے چہرے پر نحوست ٹپکتے رہتا، منحوس چہرہ ہوتا ہے وہ جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتا۔ اور ایسے ہی ظہر کی نماز ادا کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، یعنی انہیں جو جس فیلڈ میں وہ کام کر رہا ہے اللہ وہ اس فیلڈ میں اس کو جو ہے سکسیسفل بنا دیتے، وہ فیلڈ میں جو ہے انہیں کامیاب ہوتا۔ کوئی کما رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، یعنی جو بھی کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت دیتے اس کے لیے۔ ظہر کی نماز جو پڑھتا ہے اور جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا انہیں ہر فیلڈ میں انسکسیس، یعنی اللہ کی مدد نہیں رہتی اس کے ساتھ۔ رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، رزق بولے تو اس کی ہر ضرورت، انہیں چاہتا ہے کہ مجھے بیماریاں نہ آئے، انہیں چاہتا کہ جو ہے آدمی چاہتا کہ میرا بزنس اچھا چلے، میرا گھر اچھا چلے اور جو ہے میری اولاد اچھے پڑھے بگڑے نہیں، میری بیوی اچھا رہے، یہ سب انسان کی ضرورتیں ہیں۔ تو ساری ضرورتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظہر کی نماز ادا کرنے کی برکت سے ساری جو ہے آسان فرما دیتے ہیں۔ رزق میں برکت ہوتی، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ بے ظہر کی نماز کا فائدہ نہیں پڑھے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ روزی میں بے برکتی ہوتی، کتنا کمائے تو بھی بوکاچ سمجھتا ہے، زیادہ کیا کما رہا ہوں کہ کیا کمائی آ رہی، لیکن کیا ہے سب بھی پیچھے سے جاتے رہتا اور جو ہے اسے سمجھ میں آتا نہیں۔ تو یہ کیا ہے وہ بکے بند ہونا پیچھے کے، اور کمائے سو ذرا خود بھی خرچ کرنا، دوسروں کے اوپر بھی جو ہے خرچ کرنا کر لیتے ہیں کہ تو اس کا مطلب ہے اس کا جو ہے اس کی روزی میں برکت ہو رہی ہے، اس کو پیسے بھی سیو ہو رہے ہیں اور خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی روزی میں برکت ہو رہی۔ اور بہت کما رہا ہے لیکن جو ہے پیسے سیو نہیں ہو رہے، کبھی مانگتا ہے دوسرے سے اور ادھر وہ آپ کو یہ آپ کو وہ لون یہ لون، تو اس کا مطلب ہے اس کی روزی میں برکت نہیں۔ تو روزی میں برکت چاہتے ہیں تو ظہر کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور عصر کی نماز جو پابندی سے پڑھتا ہے اس کو صحت ملتی، عصر کی نماز جو پابندی سے پڑھتا ہے اس کو صحت کی دولت سے اللہ تعالیٰ مالا کر دے، اچھی صحت رہتی اس کو، یعنی آروگیم سے رہتا انہیں، اناروگیم نہیں رہتا، روگالو نہیں آتے اسے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ بیماریوں سے دور رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر نماز میں ایک جو ہے ایک چیز رکھا، چپکے نہیں ہے نماز ہے جو ہے کیا کہ پڑھ لیے فارمالٹی کے واسطے نہیں، بلکہ اللہ کو معلوم ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اس کو معلوم ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے لازم کر دیا۔ تو عصر کی نماز ادا کریں گے تو اللہ صحت کی دولت دیں گے،
اور جو اثر نہیں پڑتے اب بیماریوں کا شکار ہو جاتا. اور مغرب کی نماز جو ادا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد کو فرما بردار بناتی. مغرب کی نماز جو ادا کرتے اس کی اولاد اس کی بات مانتی، اس کی اولاد اس کی خدمت کرتی، اس کی عزت کرتی، انہیں بولے جیسا سنتی. اور جو مغرب کی نماز نہیں پڑھتا اس کی اولاد اس کی نافرمان بن جاتی، اس کی بات سنتی نہیں، انہیں راضی ہے جیسا جیتے رہتا، انہیں بیزار ہو جاتا ہے. پیدا نہیں ہو تو اچھا سمجھتا، گالیاں دیتا، پھر پیدا ہو تو کیا پیدا کون بھی نہیں، یعنی سنتانم ہے تو بھی نہیں جیسا ہوتا انہیں. تو ایک ہوتا مغرب کی نماز نہیں پڑھے تو اس کی اولاد جو ہے اس کی بات نہیں سنتی، نافرمان بن جاتی. اور روز مغرب کی نماز کا اہتمام کرے تو اس کی اولاد جو ہے اس کی بات سنتی. اور عشاء کی نماز اس کا جو اہتمام کرتا ہے تو اس کو سکون کی نیند آتی. اور جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا وہ جو ہے ٹیبلٹ کھائے تو بھی نیند نہیں آتی. پھر جو ہے تھوڑے لوگ نیند نہیں آ رہی بول کے ڈرگس لیتے، تھوڑے لوگ جو ہے نیند نہیں آ رہی بول کے شراب پیتے، تھوڑے لوگ نہ جانے کیا کیا جو ہے نیند کے لیے کیا کیا کی پریکٹس، کیا بولتے ہیں تمہارے زبان میں تاکہ بولتے ہیں نا تیلگو میں بولتے ہیں نئے چیزوں کو آزمانا، نیا కొత్త ప్రయోగాలు کرتے کئی کہتے ہیں نیند نہیں آ رہی اس کے واسطے کیا نہیں کرتے. لیکن اللہ کیا بولتے ہیں کہ عشاء کی نماز کی پابندی کون کرتے کہ اللہ اسے سکون کی نیند دیتے، اسے کون سا پریوگ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، سوتے نیند آ جاتی ہے، اٹھانا پڑتا ایسے نیند آتی. تو ہر نماز کے اپنے فائدے ہیں. تو اس لیے جو ہے اب رمضان گزر گیا، ہم ختم ہو گئے ایسا نہیں، اس لیے جو ہے نمازوں کی پابندی کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.